تو پھر وہ اس کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ من احب اکثر ذکر، سبحان اللہ۔ اس تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ اگر یہ محفل 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں چلتی ہے تو کوئی بھی ایسا ہم میں سے نہیں ہے جو جس کے دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بے شک۔ بلکہ ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری نشانیوں کو کھول کھول کے کرو، تمہیں سب کچھ میری کاریگری کا معلوم ہو جائے گا، سبحان میرے اللہ۔ رب ہونے کا معلوم ہو جائے گا، میں کتنا غفور رحیم ہے معلوم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح انسان جب اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے، وہ نقشہ، وہ خیال، وہ تصور اس کے دل میں جب آتا ہے کہ میں اس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اگر تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہوں کہ میرا نام سچوں میں شمار ہوتا ہے، میرا نام محبت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، میرا نام عاجزوں میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے جو بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس یہ جو تصور ہے، اللہ اکبر، یہ جو تصور ہے جب یہ عملی طور پہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں انسان کا دل جو اس میں جب ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو درود پاک پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ نعتیں سننے میں مزہ آتا ہے، نعتیں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے نا تو پھر انسان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ نعت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو ایسے سانچے میں ڈالا ہے کہ اس کو فہم و فراست عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، اور پھر اس کو وہ قوت عطا فرمائی، ایمان کی قوت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایمان کی قوت عطا فرمائی، اور جو ایمان کی قوت پا گیا اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی پا لیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی مل گئی۔ سبحان اللہ، آپ سب دوست احباب، دیکھیں جو میری ہم عمر کے ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، جو چھوٹی عمر کے ہیں میں تو ان کو اپنے بیٹے ہی یقیناً بیٹوں کا درجہ ہی دیتا ہوں، سبحان اللہ، کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے تو جو سابقہ زندگی گزاری وہ تو گزر گئی، لیکن ہمارے یہ بیٹے جو ہیں یہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ بن جائے وسلم، تو ہمارا بھی شمار ان کے ساتھ وہاں ہو جائے گا۔ بے شک، یہ ماحول کا جو ہے اثر وہ بچے بہت جلد قبول کرتے ہیں، بے شک، اور پھر وہ ان کی جو گرہ جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ کھولنے سے بھی نہیں کھلتی، وہ پھر جس کے ساتھ وہ گرہ بندی ہونا تو اس کے ساتھ دیکھو کہ کتنا تعلق ہوتا ہے، سبحان اللہ، کتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ بے شک، تو الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے آمین، کہ واقعی ہمارا دل بھی اس خوبصورت تصور سے ہر وقت خوش رہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشری تعلیمات میں ہمیں عطا فرمایا۔ جب انسان کے دل میں یہ خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، یہ وہ احساسات ہیں جو لفظ الفاظ میں وہ تو جو اس وقت جذبات ہوتے ہیں وہ تو نہیں آتے بیان کر سکتے، بے شک، وہ تو پھر اسی طرح بیان ہوتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں نم ہوں، انسان کو ادھر ادھر کی خبر ہی نہ ہو، یاد الہی اور یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، اس میں غرق ہو گیا ہو، اللہ اکبر، ادھر ادھر کی خبر ہی نہ ہو۔ سبحان یہ مل جاتا ہے وقت، اللہ، بے شک، یہ مل جاتا ہے وقت اگر انسان اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے آئے گا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ
انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ دیکھیں اللہ اکبر، کبھی اس دور میں چلے جائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی اور آپ سفر پہ تھے۔ اللہ اکبر، اپنی والدہ کے ساتھ تھے، بیمار ہوئی، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کا سر تھا۔ اللہ، شدت درد آپ دبا رہے تھے، اللہ، آنسو آپ کے آ رہے تھے، تو والدہ ماجدہ نے کیا فرمایا کہ میں مروں گی نہیں، اللہ اکبر، کہ میں مروں گی نہیں، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے اس نے تو انبیاء کا سردار بننا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا وہ مجھے جب یاد کرے گا ہر وقت یاد کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھوں تھے، پردیس تھا، چٹیل پہاڑیاں تھیں، گرمی تھی، سب کچھ تھا۔ جب آپ نے اپنی والدہ کو دفنایا ہوگا، اللہ اکبر، ان کی قبر بنائی ہوگی، اور پھر جب دفنا کے ان کو الوداع کہہ کے چلے ہوں گے، تو پھر یہ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ ہم قبریں بھی پکی بناتے ہیں، قبریں بھی ہم پکی بناتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نزدیک ترین قبرستان ہو وہاں پہ، تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو۔ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بندی تھی، اور اس کا بھی تو ایک بیٹا تھا، کیا کیفیت ہوگی اس کو، کیا کیفیت ہوگی، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ جو سلسلے ہیں جن کے ماں باپ کی اولاد انہیں یاد رکھتی ہے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو کرتی ہے، درود پاک پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کرتی ہے، اچھا عمل کرتی ہے، اچھا عمل کرتی، وہ اس کو اس نیت سے بھی اس کے دل میں اگر خیال نہیں آتا کہ میں اچھا عمل کروں گا تو میری والدہ کو اس کا اصالِ ثواب پہنچے گا، اگر یہ اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ وہ ہر اچھے عمل پہ اجر دیتا ہے، اور وہ خود ہی اصالِ ثواب اس کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج صالح صاحب کی اہلیہ محترمہ مذکورہ کی یہ صالح صاحب کی محفل ہے۔ ہمارے عارف صاحب دیکھیں کہاں سے یونیورسٹی سے کر کے آتے ہیں، محبت سے پیار ہیں، ان کی بھی اہلیہ کی آج جمعۃ المبارک کو اصالِ ثواب کرنا ہے۔ انہوں نے بھی لنگر کے پیسے دیے، صالح صاحب نے بھی لنگر کے پیسے دیے، لیکن میں نے صالح صاحب کی طرف سے یہ لنگر ہو رہا ہے اصالِ ثواب کے لیے۔ عارف صاحب کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لنگر تو چلتے ہی رہتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لنگر تو چلتے ہی رہتے ہیں،
تو آپ اس کو کسی اور کار خیر میں ڈال دیں۔ تو پھر مشاورت سے فیصلہ ہوا کہ 3 سلائی مشین جو ہے وہ ان کو دی جائیں گی جو حقدار ہوں، سبحان تاکہ اللہ، اپنی روزی کا وہ ان کا ذریعہ بن سکے۔ اور یہ بہت ہی اتنا اچھا عمل ہے۔ بے شک بے شک، دیکھیں انسان حج کا ارادہ کرتا ہے نا، اگر وہ دیکھتا ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں تو پھر بھی چلا جاؤں گا، لیکن یہ جو فلاں بزرگ ہے نا، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، وہ وسائل بھی نہیں ہے، چلے اس کو ہی کرا دیتے ہیں۔ اللہ ڈبل ثواب لے گا، سبحان اللہ، بے شک ڈبل ثواب لے گا۔ ایک وہ جو قربانی والا، بے شک، اور پھر جس کو وہ حج یا عمرہ کراتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر قدم پہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، بے شک، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور جس کا ذکر خانہ خدا میں ہو، خانہ کعبہ میں ہو، واہ واہ واہ، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں کہ میرے مولا میں تو نہیں اس قابل تھا، ہائے ہائے ہائے، بس یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ اکبر، بندے کو توفیق عطا فرمائی۔ آج میں یہاں پہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تو آج میں اس کی اس اچھے عمل کے لیے میرے دل سے جو دعا نکلتی ہے، میرے مولا تو جانتا ہے، واہ واہ واہ، تو جانتا ہے، تو اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ جو اس نے میرے لیے قربانی کی ہے تو اس کا بھی اس کو اجر عطا فرما۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا جو ہے، یہ مانگنا بھی، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس دعا میں رکت نہیں آتی، ایک روٹین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع بھی فراہم کرتا ہے، ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، ایسا وقت بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم اس وقت میں اس کے خزانے لوٹتے ہیں کہ ہم وہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی وقت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت موجود ہے، ہر وقت کو سنتی ہے، کوئی ایک وقت مقرر ہو جائے، اور نماز یا اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، ماشاءاللہ ہمارے عارف صاحب رمضان شریف میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس بار میں نے عرض کیا کہ عارف صاحب اس بار آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے پھر بھی بہت ہی محبت اور خلوص سے پڑھا، اور فرما رہے تھے کہ جو مجھے مزہ اس بار قرآن پاک پڑھنے میں آیا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، بالکل پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کا حکم کس طرح بجا رہے ہیں۔ تو یہ نیکی کے کام جو ہیں، یہ نیکی کے کام ہیں، یہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بے شک بے شک، تو وہ سلائی مشین جو ہے وہ میں آپ سب اس وقت تشریف فرما ہے، اپنے ارد گرد ذرا دیکھ لیں، کوئی بیوہ یا کوئی ایسی بچی جو یہ کام جانتی ہو، ان کے گھر تنگی ہو، تو صرف 3 سلائی مشین ہے، اس میں
ایک تو میں شاہ صاحب قاسم شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے قریب دیکھیں. ایک فوجی صاحب آپ کا وہ علاقہ ہے. اسی طرح اخلاق صاحب آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہ قبلہ شادی وہ کل یا پرسوں کتنے دن ملے پرسوں مل جائیں گے تو دینا وہ ان کو ہے جو یہ میں اس لیے یہ اس میں دیکھیں میرے دوست یہ میں سننا کرنے کہ میں نے فلاں کو کیا فلاں کو کیا. مقصد تو ہے کہ کسی کے کام آ جائے. کام آئے بے شک کام آئے. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج پھر دیکھیں آمین. میرے پاس یہ کیا کروں میں کیا کروں. انشاءاللہ آج پروگرام ہمارا ہے کہ 7:30 بجے لنگر دینا ہے انشاءاللہ العزیز. تو اب میں اپنے محترم قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ